نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ارکان اسلام کے سلسلے میں سے پہلا سلسلہ ہے جس میں ہم ارکان اسلام کو فرداً ڈسکس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمسۃ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ تو سب سے پہلا رکن ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کی اگر ہم بات کریں تو اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ تو اس شہادت کے اندر ہم توحید اور رسالت کی حقیقی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی کلمہ شہادت کے 2 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ توحید کی گواہی کے بارے میں ہے، اور اس کا دوسرا حصہ رسالت کی گواہی کے بارے میں ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار اور دل سے گواہی دیتا ہے، اور اسی کو حقیقی گواہی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کلمہ شہادت کے اندر کفر اور شرک سے نجات ہے۔ یعنی کلمہ شہادت میں جن 2 باتوں کی گواہی ہے اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ توحید اور رسالت 2 ہی باتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں۔ اس بنا پر یہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر اور شرک کے تمام تصورات سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تابع کر لیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اسی منظر کی ایک طرح سے منظر کشی کرتے ہوئے اپنے شعر کے اندر بتایا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی انسانی عظمت کا اس کے اندر ضامن عقیدہ بھی ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول اور عمل سے توحید اور رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کی، تو اس کی پیروی کرنے کا اہتمام کیا جب، تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی والی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو اس ہماری عزت اور عظمت خاک میں مل گئی۔ یعنی انسان زبان سے تو اقرار کرے، دل سے تصدیق بھی کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لاگو نہ کرے، یعنی اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ نہ کرے، تو اس وقت تک خالی زبان سے پڑھنے اور دل سے اقرار کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر، اپنے عملی کردار کے اندر اس کو نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ اسلام کا پہلا رکن تھا کلمہ شہادت۔
تو انشاءاللہ آگے بھی ہم فردر سب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے جائیں گے۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ اس کو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔